آرٹیکل 239 آئین کا یہ کہتا ہے کہ اگر آئین کے اندر تبدیلی لانی ہے اور وہ تبدیلی ایسی ہے کہ اس کا تعلق صوبوں کی ٹیریٹریز کو آلٹر کرنا ہے، تو پھر 2/3 پارلیمان کی الگ، لیکن 2/3 آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا پروونشل اسمبلی جس کی حدود تبدیل ہو رہی ہیں وہ ہونا لازم ہے۔ لہذا جو لوگ کراچی کو سندھ کے تحت دینے کی بات کرتے ہیں یا کراچی کو الگ کرنے کی سندھ سے بات کرتے ہیں، وہ پہلے 2/3 اکثریت وفاق میں اور صوبے کے اندر لے کے آئیں اور پھر یہ بات کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ کراچی کو وفاق کے اندر دینے کی بات کرتے ہیں تو آپ 18ویں ترمیم کو بھی رول بیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو ٹیکسز 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو ڈیوالو ہوئے، اگر کراچی وفاق کا حصہ بنتا ہے تو یقینی طور پہ ان ٹیکسز کو واپس وفاق کی طرف جانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ گوادر کو لے لیں تو گوادر کے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ گوادر صوبہ بلوچستان کا حصہ ہے، اور آئین کے تحت اگر اس کو وفاق کے تحت دینا ہے تو پھر یہ لازم ہوگا کہ 2/3 اکثریت پارلیمان کے اندر بھی ہو اور پارلیمان کے علاوہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں بھی۔ لیکن گوادر کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر گوادر کو وفاق کو دینے کی بات کرتے ہیں تو سی پیک کی آڑ میں آپ نے گوادر کے ساتھ بہت حد تک یہ کھیل کھیلا ہے، اور اسی لیے آج گوادر کے لوگ اس بات میں حق بجانب ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گوادر کے اندر جو زمینیں دی گئیں ان کی انکوائری فوری طور پہ کروائی جائے کہ وہ کس کو اور کس طرح وہ زمینیں الاٹ کی گئیں۔ وفاق کے تحت گوادر کو دینا مطلب یہ ہوگا کہ گوادر کے اندر اور گوادر پورٹ پہ جو BS 1 سے لے کے 16 کی نوکریاں ہیں وہ گوادر کی لوکل پاپولیشن کو نہیں ملیں گی، بلکہ اسلام آباد اپنا لیبر امپورٹ کرے گا۔ گوادر کے لوگوں کا پہلے ہی یہ خدشہ ہے، اور اس لیے ریزسٹنس بھی وہاں پہ ہوتی ہے کہ اگر گوادر کے اندر وفاق کا عمل دخل بڑھا تو ان کی ڈیموگرافی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ باہر سے جو لوگ آئیں گے ان کو ووٹ کا حق پھر گوادر کے اندر ملے گا۔ اب اگر ہم
18ویں ترمیم کی بات کریں تو 18ویں ترمیم کے میرے نقطہ نظر میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا صوبائی خود مختاری یعنی ڈیولوشن کے ساتھ ہے. دوسرا پہلو 18ویں ترمیم کا سیاسی ہے. اگر ہم سیاسی پہلو کو لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے آنے سے پہلے ملک کے اندر اور بالخصوص صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور ٹو اے لمیٹڈ ایکسٹینٹ صوبہ سندھ میں نیشنلسٹ فورسز یک زباں ہو کے اپنی پروونشل اٹانومی اور پروونشل رائٹس کی موومنٹ چلا رہے تھے. لیکن 18ویں ترمیم کے اندر جب بلوچستان سے نیشنلسٹ فورسز شامل ہوئی اور میں سلام پیش کرتا ہوں حاصل بزنجو کو، میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر مالک کو، جنہوں نے اپنی سیاسی کیریئر کو داؤ پہ لگایا لیکن اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہم اپنا حق، اپنی صوبائی خود مختاری آئین کے تحت رہتے ہوئے ڈائیلاگ کے ذریعے سے لیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد انسرجنسیز رہیں، انسرجنسیز ہیں، لیکن انسرجنسیز کا مقصد دہشت گردی ہے. وہ جو نیریٹو پروونشل اٹانومی کا اور حقوق کا، وہ نیریٹو نیشنلسٹ فورسز سے ختم ہو گیا. یہ وہ سب سے بڑا پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہے جو 18ویں ترمیم لے کے آئی. اور آج پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی کو میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر 18ویں ترمیم کی رول بیک کی بات کرتے ہیں تو آپ اس بات کو مت بھولیں کہ 2010 سے لے کے 2026 تک پاکستان کے اندر فالٹ لائنز اور واضح ہو گئی ہیں. اور اگر آپ نے اس انسرجنسی کو حقوق کا نعرہ دوبارہ دیا تو وفاق کے اوپر گہرے بادل اور خطرات ایسے ہوں گے کہ وہ سنبھالے نہیں جا سکیں گے. 18ویں ترمیم کے ذریعے سے کنکرنٹ لسٹ ختم کی گئی اور 47 آئٹمز جو 18 ڈویژنز یا منسٹریز میں وفاق کے پاس تھے ان کو وفاق کو لے کے اور صوبوں کو منتقل کر دیا گیا. آرٹیکل 153 کے تحت
NFC آرٹیکل 153 کے تحت CCI کو مزید وسعت دی تاکہ صوبے اور وفاق مل کے پالیسی مرتب کرے. آئین یہ کہتا ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد ایک میٹنگ CCI کی ہوگی، لیکن یہاں پر موجودہ وفاقی حکومت کے 1.5 سال گزر گیا ہے، لیکن CCI کی میٹنگ ابھی تک نہیں ہوئی. آرٹیکل 156 یعنی کل جو میٹنگ ہوئی نیشنل اکنامک کاؤنسل کی، یہ پہلے ڈومینیٹڈ تھی وفاق سے. 18ویں ترمیم نے اس کے اندر چیف منسٹرز کو اور ایک ریپرزینٹیٹو صوبے کا اس میں ڈالا تاکہ صوبوں کی آواز سامنے آ سکے. آرٹیکل 160 کے تحت NFC ایوارڈ ہے، اور آرٹیکل 160 یہ کہتا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد ایک نیا NFC ایوارڈ معرض وجود میں آئے گا. لیکن پچھلا NFC ایوارڈ 2010 میں معرض وجود میں آیا اور آج 2026 ہو گیا ہے، لیکن وفاقی حکومت نیا NFC ایوارڈ دینے میں قاصر ہے. اور اس کی شاید وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ NFC میں یہ ترمیم لائی گئی کہ نیا NFC ایوارڈ میں صوبوں کا جو حصہ ہے وہ پچھلے ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا. لہذا 2010 سے 2026 تک وہ 57 پوائنٹ سمتھنگ پہ حصہ فریز کر دیا گیا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی ہمت نہیں ہوئی کہ 160 کو امینڈ کریں، لیکن انڈائریکٹلی 160 کو رول بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ یہ کہ شیئر NFC کا ان دا کرنٹ ایئر کین ناٹ انکریز ان دا نیکسٹ ایئر. اینی اماؤنٹ ابو دا سیم شیئر شیل بی ریٹرنڈ ٹو دا فیڈریشن. وفاق جو ہے وہ تقریباً 1.7 ٹریلین صوبوں سے چاہتا تاکہ وہ ڈیفنس، سوشل سیکٹرز اور وفاق کی دیگر ایکسپینڈیچرز کو وہ میٹ کر سکے. وسعت اللہ صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ GST کو پیٹرول کے اوپر لیوی میں تبدیل کر کے صوبوں کو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ اب یہ ڈویزبل پول میں یہ پیسے نہیں جاتے. اسی طرح بہت سے دیگر ٹیکسز کو نام تبدیل کر کے ڈویزبل پول سے باہر کر دیا گیا، اور وفاق نے اپنا ریونیو بلڈ اپ کرنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے رہے کہ NFC کی وجہ سے
ہمارے شارٹ فال ہو رہے ہیں. میں یہ بات یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ صوبے اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ دفاعی بجٹ کو میٹ کریں، فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپنسز کو میٹ کریں اور سوشل سیکٹر کی دیگر ایکسپینڈیچرز کو میٹ کریں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وفاق تمام تر ٹیکسز کی کلیکشن جو ہے وہ فوری طور پہ روک کے صوبوں کے حوالے کرے تاکہ صوبے ٹیکس جمع کریں. صوبے ٹیکس جمع کریں اور اس کے بعد سی سی آئی میں وفاق اپنے ایکسپینڈیچر کو لے کے آئے. صوبے وہاں پہ جانچ پڑتال کریں گے اور یہ بات دیکھیں گے کہ آیا وہ ایکسپینڈیچر جسٹیفائیڈ ہے، اور جو ایکسپینڈیچر جسٹیفائیڈ ہوگا اس کو وہ اپروو کر کے اپنا پرپورشنٹ شیئر وفاق کو دینے کو لیے تیار ہیں. اگر وفاق واقعی سیریس ہے کہ وہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرے تو پھر لونز جو ہیں جو باہر سے قرضے لیے جاتے ہیں ان کا بوجھ بھی صوبوں پہ آتا ہے. تو یہ بل کیوں نہیں پاس کیا جاتا؟ کمرو صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، میرا پرائیویٹ ممبرز بل پڑا ہوا ہوگا سینٹ میں یا اب لیپس کر گیا ہوگا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے فائنینشیل اگریمنٹس اور فائنینشیل لونز ہیں وہ پہلے پارلیمنٹ ریٹیفائی کرے گی اور اس کے بعد وہ افیکٹو ہوں گے، ورنہ وہ افیکٹو نہیں ہوں گے، تاکہ صوبوں کو اس بات کا علم ہو کہ وہ کون سا قرضہ ہے اور اس قرضے کے شرائط کیا ہیں. اسی طرح آرٹیکل 172 ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آرٹیکل 172 یہ کہتا ہے، اور غالباً اس کی کلوز 3 ہے، یہ کہتی ہے کہ منرل آئل اور نیچرل گیس within the province or the territorial waters adjacent thereto shall vest 50% equally in the province and 50% in the federal government. یعنی وہ تمام ریسورسز کا 50% حصہ صوبہ مالک ہوگا اور 50% حصے کا مالک وفاقی حکومت ہوگی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ وفاقی حکومت نے آج دن تک اس کا کوئی میکینزم ابھی تک بنایا ہی نہیں. آج کی اس اجتماع کی وساست سے میری یہ ڈیمانڈ ہے وفاقی حکومت سے کہ 172 کو آپریشنلائز کرنے کا فوری طور پہ میکینزم ماض وجود میں لایا جائے، اور جو کنسیشن اگریمنٹس ابھی سائن ہو رہی ہیں وفاق کی جانب سے جن میں صوبوں کو شامل نہیں کیا جا رہا وہ کیا جائے. اسی طرح پروونشل اٹانومی کو اور آرٹیکل 172 کو سرکموینٹ کرنے کے لیے جو بلوچستان مائنز ایکٹ غالباً 2025 یا 2024 جس کے ذریعے سے بلوچستان کے منرلز کا
حصہ وفاق از خود لے رہی ہے اور اس کو رائٹ ہے کہ وہ جو مرضی چاہے کرے، وہ فوری طور پہ وڈرا کیا جائے۔ بلوچستان منرلز ایکٹ، اس کی کوشش کی گئی تھی خیبر پختونخوا میں، لیکن وہاں پہ وہ اسمبلی تک نہیں پہنچا۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس بات کا علم نہیں کہ نثار صاحب آپ میری اس بات سے کس حد تک متفق ہوں گے یا ان باتوں کو پارٹی کس حد تک اون کرے گی، لیکن میں پارٹی کے سامنے یہ تجویز رکھوں گا، ڈیمانڈ کی صورت میں جو ہونی چاہیے کہ اگر 18ویں ترمیم کی رول بیک کی بات 28ویں ترمیم یا کسی اور ترمیم کے ذریعے کی جائے تو پھر ڈیموکریٹک فورسز کا یہ ڈیمانڈ ہونا چاہیے کہ 26 اور 27 امینڈمنٹ ایکٹس جو لائے گئے ہیں، ماں سوائے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کریٹ کرتا ہے، اس حد تک 26 اور 27 امینڈمنٹ ایکٹس کو بھی ریویو میں لایا جائے اگر 18ویں ترمیم کو ریویو میں لانے کی بات کی جاتی ہے۔ فوری طور پہ نمبر 2، فوری طور پہ آرٹیکل 160 کو این ایف سی کو آپریشنلائز کیا جائے، اور نیا این ایف سی ایوارڈ، اب تو بجٹ شاید کل آ رہا ہے تو پاسبل نہیں ہے، لیکن فوری طور پہ نیا این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ نمبر 3، آرٹیکل 172 کلوز 3 کے تحت جو میکنزم 50% اونرشپ کا ہے، وہ فوری طور پہ عمل میں لایا جائے اور صوبوں کو ان کے حقوق ان منرلز کے اندر دیے جائیں۔ نمبر 4، بلوچستان مائنز ایکٹ کو فوری طور پہ رپیل کیا جائے۔ نمبر 5 کہ ڈیو ریپرزنٹیشن صوبوں کو آن دا بورڈز آف پی پی ایل، او جی ڈی سی ایل، سوئی سدرن گیس اینڈ سوئی ناردرن گیس فوری طور پہ دی جائے۔ پی پی ایل نمبر 6، پی پی ایل، او جی ڈی سی ایل، سوئی سدرن گیس اور سوئی ناردرن گیس، ان میں پروونسز کو یہ حق دیا جائے کہ وہ 20% رائٹ شیئرز جو ہیں وہ ان آرگنائزیشنز میں خرید سکیں۔ نمبر 7، وہ تمام ٹیکسز کسی بھی نام سے ہوں، جیسے جی ایس ٹی کو لیوی بنا دیا گیا پیٹرول کے لیے، ان تمام کو واپس لیا جائے اور ڈویزبل پول میں ڈالا جائے تاکہ یہ صوبوں کو ان کا جائز حصہ مل سکے۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں
کہ دیکھیں 18ویں ترمیم صرف ڈیولوشن یا فائنانسز کی بات نہیں ہے. 18ویں ترمیم گارنٹی کرتی ہے اٹانومس فیڈریٹنگ یونٹس کو، اور اس کے ساتھ گارنٹی کرتی ہے ایک اسٹرانگ فیڈریشن کو. یہ تمام کھیل، یہ تمام سرکموینشن آپ آج کے دن تو کر سکتے ہیں، لیکن آئین نے اس حکومت سے بھی زیادہ رہنا ہے انشاءاللہ، اور کسی IMF پروگرام سے بھی زیادہ. لہذا اتنا کھلواڑ نہ کریں کہ آئندہ آنے والی نسلیں آپ کو کسی اور الفاظ میں یاد رکھیں. شکریہ.